وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبد الله ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة وللرفع الدرجات كفيلا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, कह दीजिए मेरे उन बंदों से कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है
کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ بے شک غفور ہے، بخشنے والا، الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم جھک جاؤ، رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ، اور اسی کے لیے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، قبل اس کے کہ ان یأتیکم العذاب، تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے، اور آج 9واں روزہ ہے۔ جیسے کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہیں، 20 یا 21 دن بقایا ہیں، 9 گزر گئے ہیں، گزر یہ بھی جائیں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور مغفرتیں ہم نے کتنی سمیٹی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو ماہ غفران کہا گیا ہے، جس کو رحمت کا مہینہ کہا گیا ہے، یہ پورے کا پورا مہینہ رحمت اور مغفرت کا منبع ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور مغفرتیں انسان سمیٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اور جنت کا راہی بناتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو بھی خاص نہیں کیا، کسی عشرے کو خاص نہیں کیا، یعنی ویسے تو یہ پورا مہینہ رحمت اور مغفرت کا ہے، سوائے لیلۃ القدر کے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک خاص رات ہے، اس کے اندر تو اللہ رب العالمین اور زیادہ رحمتیں اور مغفرتیں فرماتے ہیں۔ اب بندہ ساری زندگی گناہ کرتے کرتے انسان گزر جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے تمام جتنی بھی مشکلات ہیں نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر ہم غور کریں تو یوں ہوں انسان قدم قدم کے اوپر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے، گناہ ہو جانا تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو انسان ہے، تو گناہ کر بیٹھا ہے، لیکن گناہ کے اوپر نادم تو ہو جا، گناہ کے اوپر اصرار مت کر۔ جیسے اللہ رب العالمین دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا جب ان سے کوئی فحاشی، کوئی برائی ہو جاتی ہے، یہ متقی لوگ ہیں، یہ کافروں کا نہیں بیان ہو رہا، وہ تو ہیں ہی کافر، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ فرمایا جب ان سے کوئی فحاشی، کوئی برائی ہو جاتی ہے، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی جنت، اللہ تعالیٰ کی جہنم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہ جہنم سے ڈرتے ہوئے، جنت کی طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، اصرار نہیں کرتے گناہوں کے اوپر، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو قرآن مجید میں
بہت جگہ پہ بیان کیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بیان کیا ہے۔ نماز پڑھی ہے تو وہاں پہ بھی فرمایا کہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ نماز پڑھو، جہاد میں بھی کہا ہے بھئی اگر اس میں بھی غلطی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے یہی مضمون فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زندگی میں شرک کر بیٹھا، زندگی میں چوری کر بیٹھا، زندگی میں بدکاری کر بیٹھا، قتل کر بیٹھا، کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا۔ فرمایا اپنے رب کے سامنے جھک جا، اپنے رب سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے؟ نہ چھوٹے نہ بڑے، سارے معاف ہو جاتے ہیں، نہ چھوٹے رہتے ہیں نہ بڑے رہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے جمعے بھی حدیث سنی ہے رمضان المبارک کے فضائل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور جس نے راتوں کا قیام کیا، اللہ رب العالمین غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جیسے حج کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب حج پہ جاتا ہے، حج کی صحیح سنت کے مطابق حج ادا کرے تو گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ اور سید الاستغفار اگر دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام کو یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، مجھے اعتراف ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اے اللہ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، میں کہیں پہ مجھ سے گناہ ہو گئے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا یہ خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے دل سے صبح پڑھ لی، صدقے دل سے شام کو پڑھ لی، اسی حال میں فوت ہو گئے، جنت میں جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کتنی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، اس نے اپنی سواری کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، درس حدیث سنا، بعد میں اس نے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو اس نے سواری پہ بیٹھا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اور ہمارے سوا اپنی رحمت کسی پہ نہ کرنا، ہمارے سوا رحمت اپنی کسی پہ نہ کرنا۔ اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اینو تو اللہ نے معاف کرنا ہی کو نہیں نا، اے تو پکا دوست کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آپ نے صحابہ کو یہاں تک کہا کہ اس کا اونٹ زیادہ عقل مند ہے یا یہ زیادہ عقل مند ہے؟ صحابہ خاموش، بھئی اس کا اونٹ جو جانور اس کا جو اس کی پر سواری کر کے آیا ہے وہ زیادہ عقل مند ہے یا یہ زیادہ عقل مند ہے؟ تو صحابہ پھر کہنے لگے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا اس کا اونٹ اس سے زیادہ عقل مند ہے، کہ یہ بے وقوفوں والی بات ہے، اللہ کی رحمت کو کون ہوتا ہے یہ روکنے والا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں،
100 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اہل زمین کو عطا کیا ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وہ ایک حصہ اسی کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر بسا اوقات وہ دوسری مخلوق اپنے شکاری کے بچوں کے اوپر بھی رحم کر جاتے ہیں۔ وہ ایک حصہ ہے رحمت کا، اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو رونے سے پہلے اٹھا لیتی ہے، اپنے چھاتی سے لگاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ قیامت والے دن اپنے بندوں پہ وہ رحمتیں فرما کے اپنے بندوں کو جنت میں ڈالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان رحمتی واسعت کل شیء، فرمایا میں نے اپنی رحمت کو ہر چیز کے اوپر حاوی کر دیا ہے، کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو حاوی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن الرحیم ہر سورت کی شروع میں لکھی ہوئی ہے سوائے سورۃ توبہ کے، ویسے قرآن میں مجموعی طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آتی ہے، اور قرآن مجید شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ رب تو ہے ہی مہربان، وہ رب تو ہے ہی رحمت کرنے والا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہو؟ بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان سے ہو جائے لیکن اپنے گناہوں کے اوپر نادم تو ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یاد الہی میں آنسو کا قطرہ آپ کی آنکھوں سے نکلتا ہے، فرمایا ابھی وہ آنکھ کو نہیں چھوڑ پاتا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی رحمت تو اتنی زیادہ وسیع ہے، جھک تو جا، ڈر تو جا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے حجاج بن یوسف پر، اس نے بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، بہت اچھے اچھے کام، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا ظالم تھا، لیکن آپ نے اس کی تاریخ کا ایک پہلو دیکھا ہے، دوسرا پہلو کاش آپ دیکھتے تو پھر پتہ چلتا۔ بہرحال وہ اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ مورخ لکھتا ہے صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر مغرب، عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑا ہے، کھڑا ہے، رو رہا ہے، ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے اللہ تو ہے، میں ہوں، تو رب ہے، میں بندہ ہوں، میرا کام ہے گناہ کرنا، تیرا کام ہے معاف کرنا، اللہ تو معاف کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ قیامت والے دن سورہ مائدہ میں آخر میں پارہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم عیسیٰ سے جب پوچھیں گے کہ عیسیٰ کیا آپ نے میرے بندوں کو یہ کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو، عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اللہ جی میں نے نہیں کہا۔ جب بات ہوگی پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ آتے، آپ پڑھتے، آپ کی ہچکی بن جاتی، آپ روتے روتے بلکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، بندے تو تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو خود بنا کے اس کو آگ میں ڈالوں، نہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ 5 وقت نماز اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ تمہیں معاف کیا جائے، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکو اپنے رب سے۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے
اس کے 24 طرق بیان ہوئے ہیں اس حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحمت کا دنیا میں بھیجا، اس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرتے ہو، حتیٰ کہ جانور بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک حصہ ہے. اس کی ایک جھلک دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قیدیوں کو، مردوں کو الگ قید کر دیا اور عورتوں کو الگ قید کر دیا. ایک عورت اس کی چھاتی سے دودھ بہہ رہا ہے اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے اور وہ رو رہی ہے دیوانہ وار اور پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے، ہائے میرا بچہ اس نے دودھ نہیں پیا. وہ کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی مردوں میں دیکھتی ہے، کبھی خواتین میں دیکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ صحابہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس عورت کو اس کا بچہ دو، اس کو دودھ پلائے. بات غور سے سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے اس عورت کا بچہ اس کو ڈھونڈ کے دیا. اس نے چھاتی سے لگایا، دیوانہ وار چومنا شروع ہو گئی اور اس عورت نے اس کو دودھ پلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ ایک لمحے کے لیے سوچو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ خود مر جائے گی، اپنے بچے کو آگ بھی نہیں چھونے بھی نہیں دے گی. فرمایا تمہارا رب اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ بھی نہیں چاہتا میرے بندے جہنم کی آگ میں جلیں. بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا بندوں پر، اللہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا بخشنے والا ہے. آئیے اس کی جھلک ایک اور دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت والے دن زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور ظالم و شرم نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے پھولوں کو مسل دیتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیتے ہو، اور ان بچوں کا جرم کیا ہے؟ آج بھی یہ بچوں کو معمولی سی لحظے میں بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. کہیں پہ باپ قتل کر رہا ہے، کہیں پہ ماما قتل کر رہا ہے، کہیں پہ چچا قتل کر رہا ہے، کہیں پہ تائی قتل کر رہی ہے. آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، آپ یہ سنتے رہتے ہیں. ابھی چند دن کے پہلے کی بات ہے، تائی نے اپنے بھتیجے کو، ایک ماہ کے بچے کو کنویں کے اندر پھینک دیا کیونکہ اس کی اپنی اولاد نہیں. اس نے کہا ادھر بھی نہ ہو اولاد. ڈر نہیں ہے خدا کا. اب یہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے اللہ کے رسول میں اسلام تب قبول کرتا ہوں، میرا اگر یہ گناہ معاف ہو جائے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، ورنہ پھر اگر میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا تو پھر میں اسلام قبول نہیں کرتا. کیونکہ اس وقت اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا. پوری برادری مخالف، سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیان کر کیا مسئلہ ہے تیرا. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جب ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں جب تجارت کے لیے شہر سے باہر گیا تو میری بیوی امید کے ساتھ تھی. کہتے ہیں میں کئی سال بعد واپس آیا، گھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک پھول جیسی بچی ہے خوبصورت، اور وہ میری بیوی سے پوچھتی ہے، اپنی ماں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے. اس کی ماں اس کو بتاتی ہے یہ تیرا باپ ہے جو تو میں تیرے ساتھ ذکر کرتی رہتی تھی، وہ تیرے ابو ہیں، واپس آ گئے ہیں. وہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کھیلتی، باپ کے نخرے اٹھاتی، باپ کو اپنے نخرے دکھاتی جیسے بیٹیاں کرتی ہیں. اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بیٹیاں ہیں، جس کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو. جس کو اللہ نے دی یا دے کے لے لیا وہ سمجھ سکتا ہے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر کہ
کہ اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا، باہر لے کے جاتا، اس کے ناز نخرے برداشت کرتا۔ وہ معاشرہ جو بیٹیوں کا مخالف تھا، انہوں نے کہا بیٹی لے کے پھرتا ہے، دیکھو بیٹی لے کے پھرتا ہے، دیکھو پاگل ہو گیا، بیٹی کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کہتا میں لوگوں کی باتیں نہ برداشت کر سکا۔ ایک دن میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ اس کو تیار کرو، تیار کر کے میں نے اس کو ساتھ لیا۔ راستے میں وہ بار بار کہتی پاپا میں تھک گئی ہوں، بابا میں تھک گئی ہوں، مجھے اٹھا لے۔ میں اتنا ظالم تھا، میں نے اس کو تھپڑ لگا کے میں اس کو لے کے گیا، جنگل میں لے کے جا کے گڑھا کھودا۔ اب جب گڑھا کھود رہا ہوں، میرے ساتھ وہ مٹی بھی نکال رہی ہے، اور مٹی میں اس طرح نکال رہا ہوں میری داڑھی پہ پڑ رہی ہے، میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، وہ جھاڑ رہی ہے۔ میرے بابا کی داڑھی گندی ہو گئی ہے، میرے بابا کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں۔ کہتے جب یہ اتنا تھا میں نے اس کو اٹھایا، گڑھے کے اندر پھینکا۔ مجھے کہتی ابو مجھے یہ بتا میرا جرم کیا ہے، ابو مجھے یہ بتا میرا جرم کیا ہے، کیوں مجھے دفن کر رہا ہے؟ میں نے تجھ سے کپڑے نہیں مانگے، میں نے تجھ سے جوتے نہیں مانگے، میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، اللہ کا واسطہ مجھے جنگل کے اندر چھوڑ دے، مجھے زمین میں دفن مت کر، مجھے قتل مت کر۔ یہ ہے ہمارا پیارا اسلام۔ کہا اللہ کے رسول پھر میں اتنا ظالم تھا، میں نے مٹی اس کے اوپر ڈالی۔ اس نے کہا قیامت والا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میں پوچھوں گی اللہ کی عدالت میں کہ میرا جرم کیا ہے، مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ کہ اللہ کے رسول اس کے الفاظ آج بھی میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح ٹھوکر مار رہے ہیں۔ میں جہاں بھی جب بیٹھتا ہوں اس کے الفاظ میرے کان میں آتے ہیں۔ میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ اگر میرا یہ گناہ معاف ہوتا ہے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کے، آپ بھی ایک باپ تھے، بیٹیوں کے باپ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھیں۔ آج بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو، حمل کا پتہ چل جائے، حمل کے دور پتہ چل جائے الٹرا ساؤنڈ میں کہ جی بیٹی ہے، ڈاکٹر ضائع کر دو جی اس کو، ہمیں نہیں چاہیے بیٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسلام قبول نہ کرتا، اس کے الفاظ لوہے پہ لکیر ہو چکے تھے، اس نے ضرور اللہ کی عدالت میں تجھے پکڑنا تھا اور تیری خلاصی نہیں ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو اس قدر غفور الرحیم ہے، اس قدر معاف کرنے والا ہے، رحمت اس کی ادھر ہی وسیع ہے۔ ایک بندہ جس نے 100 قتل کیے تھے، مشہور واقعہ ہے، اور وہ چلا ہے، اللہ کی رحمت نے اس کے دل پہ دستک دی ہے، بھائی معافی مانگ لے، دنیا میں سودا سستا ہے، قیامت والے دن سودا بڑا مہنگا ہوگا۔ جنت دنیا کے اندر حاصل کرنی آخرت کے مقابلے میں آسان ہے۔ اب وہ چلا ہے، کسی کے پاس گیا، اس نے کہا توبہ توبہ، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تجھے تو معافی ہونی، تو پکا دوست کی ہے۔ جیسے آج کل مختلف فرقوں نے بس اپنی جیب میں جنت کا جہنم کا ٹکٹ ڈالا ہوا ہے، ہر کسی کو دوست کی ہے، کافر ہے، گستاخ ہے، ذرا سی بات پہ قتل کر دو اس کو۔ تم ہوتے کون ہو؟ تم دین کے ٹھیکیدار ہو؟ ذرا سی بات پہ نہیں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، غلط بات ہے، اس طرح نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جب چلا، اچھا اس نے اس کو کہا تو نے تو معافی نہیں ملنی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ کہتا ہے چلو 100 تو پورا ہو جائے، لیکن ساتھ ہی پھر رحمت نے دستک دی کہ نہیں بندے غلط کر رہا ہے تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پوچھا اللہ کے رسول گناہ کی تعریف بتائیے، فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ جو تیرے دل میں دستک دے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو اس بات کو برا جانے کے لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ بے عزت کریں گے، یار چھوڑو اس وجہ سے نہیں کرتے۔ اس کو پھر ایک بندے نے، کسی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آپ یہ گناہ گاروں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جائیں۔ وہ چلا ہے، ابھی چند قدم ہی ہے، موت کا فرشتہ آیا، اس نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ اب یہ جب روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو فرشتے دونوں طرح کے آتے ہیں۔ اگر تو بندہ نیک ہو نا، حدیث میں آتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور اس کی روح کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بندہ مجرم ہو تو اس کی روح کو
مار کے اس کے جسم سے اس کو تھپڑ مار کے فرشتے اس کے منہ کے اوپر مار دے. قرآن میں بھی یہ ہے کہ فرشتے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے, اس کی روح نکلتی نہیں ہے نا, اور اس کو پھر مار کے نکالا جاتا ہے. اور وہ عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں اور بڑی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے, اور پھر اس کو کہتے ہیں اس کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے. اب یہ دونوں طرح کے فرشتے ہیں, یہ آپس میں مخاصمہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ یہ کیا کہ دیکھو زمین کی پیمائش کر لو, نیک لوگوں کی زمین اگر قریب ہے تو اس کو جنت میں بھیج دو, اگر برے لوگوں کی زمین قریب ہے تو دوزخ میں وہ لے جاؤ, فرشتے دوسرے لے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ رب العالمین. اب ڈیوٹیاں تو اللہ نے لگائی ہوئی ہیں نا ان کی, تو اپنی ڈیوٹی کے پابند ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تو ابھی وہ جو بندہ جو اللہ کے حکم سے وہاں پہ بندہ آیا تھا نا, وہ فرشتہ ایک آیا تھا, تو وہ اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آیا تھا. اس نے پھر ان کا فیصلہ کیا, بھئی یار یہ میں فیصلہ کرتا ہوں تمہارا, تم آپس میں جھگڑو نہیں, یہ اس طرح کرو, ٹھیک ہے چلو فیصلہ ہو گیا. اب جو نیک لوگوں کی زمین تھی وہ اس کے قریب کر دی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے یوں اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تم لوگ ڈیوائیڈ مت کیا کرو کہ فلاں کو اللہ نہیں معاف کرے گا. شخص معین کے اوپر لعنت کرنا منع ہے, نام لے کر کے فلاں لعنتی فلاں کو فلاں. لعنت رحمت کی ضد ہے. لعنت لفظ اتنا سخت لفظ ہے کہ ضائع نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں نا کہ منہ سے نکال دیا, کسی کو بھی کہہ دیا, جی اس کے بڑا حساب دینا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنے منہ سے نکالتے ہو نا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کے فٹ ہوتی ہے, نہ ہو تو اس کے اوپر ہی آ جاتی ہے. تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ دور کرے. اپنے زبان میں ایسے لفظ بھی کہے گا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اللہ کی رحمت اس کو ضرور پہنچے گی جو رحمت کا مستحق ہوگا. لوگ نہیں روک سکتے کسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت. ان ارادنی اللہ برحمت, کیوں جی کیسے ہے سورہ یاسین میں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ارادہ کرے رحمت کا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ہے نا, اس طرح ایک بندے نے سفر کے دوران ایک اونٹنی پہ چلتے چلتے اونٹنی چل نہیں رہی تھی, تو ذرا سی بات پہ جیسے کہتے لعنت ہو تجھ پر. اس نے کہا لعنت ہو تجھ پر, تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے اتر. نیچے اترا, فرمایا اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو, چل خبردار آج کے بعد اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, تو نے اس پر لعنت ڈالی ہے نا, بس اس کو چھوڑ دے. تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے. خیر اس کے اوپر الگ سے انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونے, امیدوار رہیں. ہر وقت اللہ کی رحمت سے مانگیں. اللہ کی رحمت ہر وقت برستی ہے, ہر وقت برستی ہے آخر دم تک, ٹھیک ہے. تو اور دعائیں پڑھا کریں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس دعا کی بھی اتنی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی بھاگ کر آیا ہو. صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو حقوق العباد بھی ساتھ ساتھ ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر حقوق العباد کھاتے جائیں, غضب کرتے جائیں اور بعد میں کہ میں اللہ سے معافی کروا لوں گا. یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی خیال کریں. لیکن اگر نادانی میں کہیں ہو بیٹھا, اس وقت پتہ نہیں تھا بندے کو اور کر بیٹھا, تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے صدق کے دل سے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار اور کثرت کے ساتھ یہ دعائیں کرنے کی توفیق دے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کثرت سے استغفار کیا کریں. اور یہ استغفار کا فائدہ جیسے میں نے شروع میں حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کثرت سے استغفار کیا اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے اس کو نکال دیتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ضرور آ جاتا ہے. ہماری